السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، قبیلے کا نام مراد ہے، تعلق اس قبیلے کی ایک شاخ کرن سے ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت نے ماں کی حد درجہ خدمت کی اور وہ آسمانوں تک جا پہنچی۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جبریل امین علیہ السلام آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے سوال کیا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں، اور فرمایا کہ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کروا لینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر فرمایا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلے کے کھڑے رہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ مراد والے بھی سب بیٹھ جائیں، صرف کرن والے کھڑے رہیں۔ آخر میں صرف ایک آدمی بچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا، ہاں میں کرنی ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، لیکن اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا وہ کدھر ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا وہ عرفات کی طرف گیا ہے اونٹ چرانے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے چاروں طرف اونٹ چر رہے تھے۔
یہ دونوں حضرات آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب اویس کرنی نے محسوس کیا کہ دو آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا۔ اویس کرنی نے سلام پھیرا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو جواب دیا کہ میں مزدور ہوں۔ اویس کرنی کو خبر نہ تھی کہ سوال پوچھنے والا کون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے جواب دیا کہ میرا نام اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے وہ بتلا۔ حضرت اویس کرنی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں جو میری پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے ہوئے اور فرمایا اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کرنی کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے اور کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں، میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ یہ کہنا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے۔ امیر المومنین کو اس حالت میں دیکھا تو اویس کرنی سے بھی اپنے آنسو ضبط نہ ہوئے، روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں دعا کروں آپ حضرات کے لیے؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں نوکر، میں آپ لوگوں کے لیے کیسے دعا کروں؟ اس پر حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہاں ہمیں اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے، کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے فضائل میں ایک باب قائم کیا ہے اور اس کے تحت امام مسلم کی روایت کردہ احادیث میں سے ایک حدیث نمبر 2542 بھی ذکر فرمائی ہے۔ اسیر ابن جابر کہتے ہیں جب بھی یمن کے خلیف قبائل عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے تو عمر ان سے دریافت کرتے کیا تم میں کوئی اویس بن عامر ہے؟ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اویس بن عامر کو پا ہی لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا مراد قبیلے کی شاخ قرن سے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تمہیں برس کی بیماری لاحق تھی جو اب ختم ہو چکی ہے، صرف ایک دھرم کے برابر جگہ باقی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اویس کرنی سے پوچھا تمہاری والدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حدیث نبوی سنائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا تمہارے پاس یمن کے حلیف قبائل کے ساتھ اویس بن عامر آئے گا، اس کا تعلق مراد قبیلے کی قرن شاخ سے ہوگا، اسے برس کی بیماری لاحق تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے، صرف ایک درم کے برابر جگہ باقی ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت نیک سلوک کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ پر قسم بھی ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دے گا، چنانچہ اگر تم اس سے اپنے لیے استغفار کروا سکو تو لازمی کروانا، لہٰذا اب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے امیر المومنین عمر بن خطاب کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اویس کرنی نے جواب دیا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوفہ کے گورنر کے نام خط نہ لکھ دوں کہ وہ آپ کی اسی طرح مہمان نوازی میں رہے؟ اس پر اویس کرنی نے جواب دیا میں گمنام رہوں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ راوی لکھتے ہیں کہ جب آئندہ سال حج کے موقع پر ان کے قبیلے کا سربراہ ملا تو اس کی ملاقات عمر ابن خطاب سے ہوئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اویس کرنی کے بارے میں استفسار کیا تو قبیلے کے سردار نے جواب دیا کہ میں اسے قسم پرسی اور ناداری کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔
इस शख्स को भी सईदना उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस सुनाई। ये शख्स भी जब अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के पास वापस गया तो उनसे कहा कि मेरे लिए दुआए इस्तगफार कर दें। अवैस करनी ने जवाब दिया, तुम अभी नेक सफर से आए हो, तुम मेरे लिए इस्तगफार करो। इस पर कबीले के सरदार ने कहा कि नहीं, आप ही मेरे लिए इस्तगफार की दुआ करें। अवैस करनी ने इससे पूछा कि कहीं तुम्हारी मुलाकात उमर इब्ने खत्ताब से तो नहीं हुई? कबीले के सरदार ने जवाब दिया, हाँ, मेरी मुलाकात उमर इब्ने खत्ताब से हुई है। अवैस करनी ने कोई बात न की और अपने कबीले के सरदार के लिए दुआए इस्तगफार कर दी। उसके बाद अवैस करनी लोगों में मशहूर होना शुरू हुए तो अवैस करनी ने अपना आबाई इलाका छोड़ दिया। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हजरत अवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। वो एक ऐसा मुश्किल वक्त होगा कि हजरत अवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ऐ मेरे रब, आपने मुझे दरवाजे पर क्यों रोक लिया? इस पर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नुमी खड़े होंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि अवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है, वो है माँ की खिदमत। तू उंगली का इशारा कर, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी मैं तेरे तुफैल उन लोगों को जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह। मेरी अल्लाह ताला से ये खुसूसी दुआ है कि हम सब मुसलमानों को अपने वालदैन, खुसूसन अपनी माँ को राजी करके उनकी खिदमत करके जन्नत में जाने का, जन्नत कमाने का मौका ज़रूर फराहम करें। आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ खैर का हिस्सा ज़रूर बने और सदका जारिया कमाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।